الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 144واں درس ہے. بیچ میں ایک دن غلطی ہو گئی تھی، وہ 141 کو نہیں کہا تھا، تو 142 2 دن ریپیٹ ہو گیا تھا، تو وہ صحیح ہو گیا تھا. بہرحال یہ 144 ہی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی جو آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَمَن يَكْظِمْ الْغَيْظَ يَأْجُرَهُ اللَّهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بہت بڑا اجر دے گا. ہم غصے پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے آج. دیکھیں، جتنی بھی صفت اللہ نے رکھی ہے ہمارے اندر، اس کا کہیں نہ کہیں صحیح استعمال ہے اور کہیں نہ کہیں غلط استعمال ہے. مثلا شفقت، رحمت، مرسی ایک بہت ہی اچھی صفت ہے، لیکن ایک لڑکا برباد ہو رہا آپ کے گھر کا، آپ اس کے ساتھ شفقت کرتے جا رہے ہیں، تو یہ شفقت اس وقت کیا ہو گئی ہے؟ دلار میں خراب کر رہی معاملے کو. تو پتہ ہے چلا کہ جتنی بھی صفتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو وہ صفت بہت اچھی ہے. اب غصہ دیکھنے میں تو ایک اچھی صفت نہیں ہے، لیکن اچھی صفت بھی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو پر ظلم کر رہا ہے، راستے میں ایک آدمی کو مار رہا، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جا کر اس کو مسکرا کر کے کہیے نہیں مارنا نہیں چاہیے، بہت بری بات، وہ کبھی زندگی میں آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ کو وہاں پر ایکشن کرنا ہے غصے کا، تب جا کر کے وہ ظلم سے کیا ہے رکے گا. اگر آپ مسکرا کر کے کریں گے تو سمجھے گا کہ یہ ہمارے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ کبھی زندگی میں اپنے غلط کام سے روکے گا نہیں. تو اس طریقے سے جو صفتیں اللہ نے رکھی ہیں ان کا صحیح استعمال جائز ہے، غلط استعمال ناجائز ہے. تو اگر دیکھا جائے تو بعض غصے جائز ہیں اور بعض غصے ناجائز ہیں. جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، ایک غصہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی غصہ دین کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی غصہ ذمہ داری کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اتنے سبب ہو سکتے ہیں غصے کے. مثال کے طور پر ایک آفیسر ہے، ایک آدمی لیٹ آ رہا ہے، 11 بجے آ رہا ہے، 10 بجے کا ٹائم ہے، وہ ناراض ہو رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری کا غصہ ہے، اس کو غصہ ہونا ہے. وہ اگر روز مسکرا کر کے اس کو منع کرتے رہے گا، دیکھیں 10 بجے آنا اچھی بات نہیں ہے، وہ کبھی زندگی میں نہیں ٹائم پر آئے گا. جب تک وہ آفیسر غصے کا شو نہیں کرے گا تب تک معاملہ بنے گا نہیں. تو ذمہ داری کا غصہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، گھر میں بیوی نماز چھوڑ رہی ہے، آپ اس کو بھیا منا پیار سے سمجھا رہے ہیں. اب آپ کو ایک وقت ایسا آئے گا غصہ کر کے سمجھانا پڑے گا. اگر غصہ نہیں کریں گے وہ نماز ایسے ہی چھوڑتی رہے گی. وہ سمجھتی کیا ہے کہ ٹھیک ہے چلتا ہے. جب آپ غصہ ہوں گے تب وہ روکنے کی کوشش کرے گی. تو دین کے لیے غصہ ہونا، دوسروں کے لیے غصہ ہونا، ایک آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس وقت غصہ ہوں گے. یہ سارے غصے اچھے غصے ہیں، یہ سارے غصے اچھے غصے ہیں. اچھا، غصہ انسان کو آتا کیوں ہے؟ میں نے کچھ وجہ لکھی ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے غلطی ہو گئی. مثال کے طور پہ موبائل رکھا ہوا آپ کا، اب ایک آدمی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، فطری طور پر غصہ آئے گا آپ کو. ہم جو دوسری بات کریں گے کہ کہاں ہم کو ایکشن لینا ہے، کس غصے پر ایکشن لینا ہے. تو یہ جو غصہ ہوا ہے، جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ انجانے میں اس سے موبائل گر گیا ہے، غصہ آنا فطری ہے. اس پر کنٹرول کرنا اسی کا ثواب ہے کہ ہم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بچے سے ہاتھ لگنے سے گر گیا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خطا اور بھول کو ہم اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم بھی معاف کریں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کیٹیگری میں ہو جائیں کہ غصہ ہی نہیں آئے، تب وہ آپ انسان کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے.
بات سمجھ رہے؟ یہ نیچرل غصہ ہے. ایک آدمی کسی کے کان کے پاس رکھ کر کے بندوق مار دے ٹھائیں سے اچانک، وہ ڈر جائے گا. اب آپ بولیں یار اللہ کے مومن کو تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، تم آواز آگے ڈر گئے. یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل غصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سانپ پھینکا جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اب آپ فتویٰ دیں یا نبی ہو کر کے سانپ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، وہ نیچرل غصہ ہے، وہ نیچرل خوف ہے. تو ایسے ہی ایک فطری غصہ ہے، اس پر آپ کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے. ایکشن جو لینا ہے ثواب کس پر ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ غصہ بیچارے سے، یہ غلطی اس آدمی سے انجانے میں ہو گئی ہے، اب آپ اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. اچھا، وہی بات آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جان بوجھ کر کے ایک آدمی وہاں سے آیا، موبائل اٹھا کے پٹکا آپ کا، اب نیچرل غصہ بھی ہے اور اس پر آپ کا غصہ ہونا جائز بھی ہے. سمجھے نہیں؟ تو پہلی شکل میں کیا ہے؟ غصہ نہیں ہونا، کنٹرول کرنا، وہ افضل ہے. دوسرے میں غصہ ہونا، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی چھوڑتے رہیں گے اس بچے کی عادت بگڑتی رہے گی، موبائل توڑتا رہے گا. سمجھے نہیں؟ ہمارے یہاں سے مراد اسلام میں، اسلام کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ درمیانی مذہب ہے. کیا مذہب ہے؟ مڈل. ہر چیز میں آدمی کو بیلنس رکھتا ہے. ایک صاحب نے آپ کے گال پہ مارا، بعض لوگوں کو فلسفہ ہے اب دوسرا گال مار دی، دبا اس پر بھی مارو. یہ ہمارا فلسفہ نہیں ہے. اگر آپ دوسرا گال بھی ایسے لوگ پیش کرتے رہیں گے تو ظالم ظلم میں بڑھتا رہے گا اور مظلوم مظلوم ہوتا رہے گا. اس نے گال پہ مارا اور آپ کی طاقت ہے اس گال پہ مارنے کی، اس کے بھی، تو اس کو بتائیں دیکھو معاف کر رہا ہوں لیکن تمہارے گال پہ میں بھی مار سکتا ہوں، تاکہ وہ دوسرا، اس کا ہاتھ اب دوسرے کے لیے نہیں اٹھے. اور ایسے آپ دوسرا گال پیش کرتے رہیں گے وہ مارتا رہے گا. تو ہمارے یہاں اسلام میں کیا کیا گیا ہے؟ بیلنس کیا گیا ہے. غصے پر کنٹرول کی بات بھی کہی گئی، غصہ ہونے کی بات بھی کہی گئی. اب وہ بچہ جو گھر میں یا آپ مدرسے کا بچہ موبائل توڑ رہا ہے ڈیلی ایک ایک، اور آپ نہیں مولانا زراعت صاحب غصے پر کنٹرول کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا یہ فضیلت نہیں ہے. اب آپ کو اس پر ناراض ہونا چاہیے. اچھا، غصہ نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے، کسی کے انجانے میں غلطی سے ہو جاتا ہے. غصہ بے عزتی کرنے پر ہوتا ہے. ایک آدمی نے کسی کی بے عزتی کر دی. بے عزتی بھی دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پبلک میں بے عزتی کر دی. اب یہ جو غصہ ہے یہ غصہ بھی فطری ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ آئے گا غصہ. اچھا، بے عزتی کرا جو ہے وہ ناجائز طور پر کیا ہے، جائز طور پہ نہیں کیا ہے، ناجائز طور پر کیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ غصہ آئے گا. اگر آپ اس غصے پر اس کا انتقام لینا چاہیں تو بے عزتی کا بدلہ بے عزتی ہے، جواب کا بدلہ جواب ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. پھر بھی اگر آپ اس پر صبر کریں گے، لیکن یہ بتا کر کے صبر کرنا ہے کہ میں تمہارے اوپر تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں غصے پر صبر کرنے پر ثواب ہے، لہذا میں صبر کرتا ہوں تو میں جواب نہیں دے رہا ہوں. اس کو یہ نہیں کبھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھولا آدمی ہماری بات سمجھا ہی نہیں. مومن بھولا نہیں ہوتا، مومن کو ہوشیار رہنا چاہیے. بیوقوف مومن اللہ کو نہیں پسند ہے، ہوشیار مومن پسند ہے، لہذا ہوشیاری دکھ لیں. عورت اللہ کو بھولی پسند ہے، یہ نوٹ کر لیں. عورت بہت زیادہ دنیا کے بارے میں جانے، یہ بھی جانے وہ بھی جانے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے. مومن ہوشیار ہونا چاہیے، ساری دنیا پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن گھر کی جو ہماری عورتیں ہیں، قرآن مجید نے کہا ہے ان کے بارے میں مومنات الغافلات، وہ عورتیں جو بھولی بھالی ہیں اور بہت سی چیزوں سے غافل ہیں. چنٹ جسے کہتے ہیں، چنٹ لفظ سنا ہے ہوشیار کے معنی میں. بہت ہوشیار مومن عورتیں جو ہے وہ اللہ کو نہیں، کیونکہ جو جتنا ہوشیار ہوگا اتنا خطرناک بھی ہوگا، اور اس کا دائرہ کار گھر میں ہے. لہذا وہ جب ہوشیاری کرے گی تو پھر چنچل پن اس کے اندر آئے گا، بے حیائی آئے گی، ساری چیزیں وہاں سے داخل ہوں گی. لہذا اس کا تو بھولا پن اللہ کو پسند ہے، لیکن مومن مرد کا بھولا پن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جس سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں. اتنا بھولا رہنا کہ دوسرے لوگ یہ سمجھے شریف ہے، لیکن اس شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی حد تک نہیں بھولا رہنا چاہیے. کسی پر ظلم ہوگا تو یقینی بات ہے کہ نیچرل غصہ آئے گا. ایسے پر بھی ہمارے پاس 3 اصول ہیں کہ ایک آدمی نے کسی پر ظلم کیا، آپ کو غصہ آیا، غصے میں آدمی کرے گا کیا؟ غصے میں فوراً بدلہ لے گا. غصے کا رزلٹ کیا ہے؟ بدلہ ہے.
پھر ہمارے پاس 3 اسلامی لحاظ سے اس کے 3 اسٹیپس ہیں. سب سے پہلا کہا گیا ہے کہ اس کو جتا کر معاف کر دو. پہلے یہ بتا دو کہ میں تمہارے اوپر طاقت رکھتا ہوں تمہارے بدلہ لینے کی، لیکن میں معاف کرتا ہوں. اگر نہیں ہے تو جتنا اس نے لیا ہے اتنا اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا. اور تیسری شکل یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے کیونکہ طاقت ہی نہیں ہے. وہ جو خاموش ہو گئے اور بدلہ نہیں لیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں. ثواب کس چیز کا ہے؟ جو آپ کو تکلیف پہنچی اس کا ثواب ہے. ابھی آ رہی بات، نہیں سمجھے میری بات. ایک آدمی نے ایک جھاپڑ مارا، ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں جھاپڑ مارنے کی، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے جھاپڑ نہیں مارا، تو اس کا تو کوئی بدلہ نہیں کیونکہ ہمارے اندر طاقت ہے. لیکن جو ہم کو تکلیف پہنچی اس تکلیف پر ہم کو صبر ہے، سمجھے نہیں؟ اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. 2 چیزیں ہوتی ہیں، آگے آئے گی انشاءاللہ اس پر بحث، ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے. تو بہرحال اس طریقے سے یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں. دین کا مذاق اڑانے پر غصہ آتا ہے، کسی کو جو ہے شریعت کے خلاف کرتے ہوئے غصہ آتا ہے. یہ سارے غصے کی وہ شکلیں ہیں جو فطری ہیں اور اس پر غصہ ہونا جائز ہے. اچھا، غصہ جو برا ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہماری غلطی کو بتا دیا، ہم گرم ہیں، یہ غصہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ پائیں گے کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر کمنٹ کیا گیا منہ کے سامنے، اور وہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے ناک کا معاملہ ہے، لہذا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناک کو اوپر کیے ہوئے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سب سے بڑی شان یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کہہ دیتا تھا اور ان کے اندر وہ بات تھی تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو کالا کا لوٹا کہہ دیا. جیسے ہی حضرت عمر کو محسوس ہوا، حضرت عمر جا کر بلال سے معافی مانگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور آپ میرے سید ہیں، آپ میرے آقا ہیں. کیوں؟ بلال ہے. بلال کی جو شان ہے وہ بہت اونچی شان ہے. کسی وجہ سے، انسانی غلطی کی وجہ سے، یا یہ کہ ہم قریش ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی نا، اس غلطی کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ ابھی ہم کوئی غریب آدمی امیر بن گیا، ہوتا نا، ہمارے معاشرے میں ہوتا رہتا ہے، ہم جب کبھی اس سے لڑتے ہیں تو فوراً اس کی غربت کا حوالہ دیتے ہیں. وہ جو چیز ہے نا وہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو کیا ہے احسان جتانا، وہ برا. پھر دوسرے، امیر تم نے نہیں بنایا ہے، امیر اس کے حالات کس نے بدلے ہیں؟ پروردگار عالم نے بدلے ہیں. تو آپ کو اندر سے، ہم کو اندر سے کیوں جلن نہیں ہونا چاہیے. تو جو غصہ ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ صحیح کمنٹ کیا گیا اور ہم ناراض ہو گئے، یہ غصہ سب گناہ ہے. غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں نے حدیث بیان کی، اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی گھونٹ انسان پیتا ہے اس میں سب سے افضل گھونٹ وہ ہے جو کہ وہ اللہ کے لیے غصے کو پیتا ہے. اس کو جو ہے وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا اس حدیث کو، کہ جو بھی گھونٹ ہم پیتے ہیں، تو غصہ گھونٹنا جو محاورہ ہے وہ یہیں سے آیا ہوا ہے، غصے کو پی جانا. تو اللہ، لیکن شرط یہ ہے اللہ کے لیے پینا. ایک آدمی بڑا ہے اس وجہ سے ہم غصہ نہیں ہو رہے ہیں، ایک آدمی بڑا ہے، ایک آدمی شہرت والا ہے اس وجہ سے ہم غصہ نہیں ہو رہے ہیں، ایک آدمی پیسے والا ہے اس لیے مجھ کے سامنے غصے میں نہیں ہو رہے ہیں. ان سب کا کوئی اجر نہیں ہے. وہاں پر لوجہ اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کے لیے اس نے کیا کیا؟ غصے کو پیا. تو ویسے بھی آپ کو بتا دیں، کوئی بھی ثواب مرتب ہوتا ہی ہے جب وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. بقیہ دنیا کا کوئی کام اچھا نہیں ہے. ایک آدمی نماز پڑھے اور اس نیت سے پڑھے کہ میں فلاں کے لیے پڑھ رہا ہوں، پوری نماز بیکار ہے، پوری نماز بیکار ہے. ایک رکعت تو درکنار ہے، 1 سیکنڈ کا بھی ثواب نماز میں نہیں ملتا. وہی نماز اگر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ اجر کرتا ہے. تو یہ پالیسی سمجھ لیں کہ دنیا کے جتنے کام ہوتے ہیں، اگر اس میں ہماری نیت اس نیک کام میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی رضا ہے، نہ وہ عبادت ہے اور نہ وہ نیک کام ہے. وہ نیک کام بنتا ہی اسی بنیاد پر ہے کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہم تلاش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کی بنیاد پر ثواب دیتا ہے. اور اس میں لاجک ہے. اگر مثال کے طور پر ہم نے ایک کام کسی بزرگ کے لیے کیا ہے، بزرگ کے پاس اکاؤنٹ تو ثواب دینے کا ہے نہیں،
اگر بزرگ ذاتی طور پر خوش بھی ہو جائے تو آپ کا کر کیا سکتا ہے؟ آپ کو فائدہ کیا پہنچا سکتا ہے؟ آخر میں اس کے پاس کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ اس میں سے اٹھا کر کے آپ کو ثواب دے دے، لو بھائی 40 تم لے جاؤ، 50 تم لے جاؤ۔ اکاؤنٹ کا ثواب کا سارا اکاؤنٹ رب ذوالجلال کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، لہذا ثواب وہی دیتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے جو اپنی طاقت کے بل پر کسی پہلوان کو پچھاڑ دے۔ آپ نے فرمایا انما الشدید الذی، پہلوان تو وہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا غصے کے وقت میں۔ تو آپ کو واقعہ نقل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب اس نے تھوکا اس کے منہ پر، یہودی نے ان کے منہ پہ تھوکا، حضرت علی کو غصہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غصے پر کنٹرول کر کے خاموش ہو گئے۔ یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل پہلوان ہے، ورنہ طاقت کے لحاظ سے تو بہت لوگ دنیا میں پہلوان ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری حدیث یہ ہے، ترمذی شریف کی ہے، من کظم غیظا، کہ جس نے غصے کو پیا، وہو یقدر، اس حال میں کہ وہ اس پر قدرت رکھتا تھا۔ آپ دیکھیں تینوں جگہ پر کیا معاملہ آ رہا ہے، قدرت رکھنے پر، غصے پر کنٹرول کرنا، قدرت نہیں ہے اس کا ایک الگ میٹر ہے۔ وہو یقدر علی ان ینفذہ، اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے غصے کا بدلہ نکال لیتا، دعاہ اللہ، اس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ قیامت میں دعاہ اللہ، اللہ اس کو بلائے گا قیامت میں، علی رؤوس الخلائق، پبلک کے سامنے بلا کر کے کہے گا یوم القیامہ حتی یخیرہ فی ای الحور العین ما شاء، تمہارے اس وجہ سے جس وجہ سے تم نے غصے پر کنٹرول میری وجہ سے کیا، جبکہ غصے پر تم کو قادر تھے، تم کو جس حور کو چاہیے تم اشارہ کرو، وہ تمہارے اس غصے کے بدلے میں دی جائے گی۔ اس کو جو ہے ترمذی نے اور ابو داؤد نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ بہقی کی روایت ہے من کفا غضبہ کف اللہ عند عذابہ یوم القیامہ او کما قال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے، قیامت میں پروردگار عالم بھی آپ کے اوپر اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا۔ سب سے بڑا غصہ تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیوں؟ ہم مارننگ اسٹارٹ لیتے ہیں صبح اللہ کے غضب سے، ہمارا جو شیڈول شروع ہوتا شروع کا صبح کا، 90% مسلمان صبح شروع کرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی تو کس کی نافرمانی کی ہم نے؟ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی سے اسٹارٹنگ لینے کے باوجود جس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہوتے ہیں، اللہ غصہ ہونے لگے تو 2-3 دن میں آدھی سے زیادہ آبادی اپنے آپ ختم ہو جائے۔ یہ اپنے غصے پر اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تو حق اللہ کو ہے اپنے غصہ کرنے کا، کیونکہ پبلک عوام الناس جس کو اس نے پیدا کیا ہے اپنی اطاعت کے لیے، ہم زندگی پوری کی پوری اس کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسے موقع پر اپنا غضب اس کے سامنے کنٹرول کریں گے اور ہم اپنے غصے سے اس کو بچائیں گے۔ غصہ کنٹرول کیسے کیا جائے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، کہنا تو بہت آسان ہے، غصہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جیسے غصہ آئے خاموش رہو۔ عرب لوگ کیا کرتے ہیں، عرب لوگوں کی بڑی اچھی سٹائل ہے، جیسے ہی 2 آدمی غصے ہوا، تیسرا جب پہنچا بولے گا صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، درود بھیجو۔ اتنی مرتبہ بولتا کہ وہ دونوں غصہ ہو کر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد پورا درود ابراہیم پر ڈالتے۔ اپنے آپ غصہ کیا ہوتا ہے، کیوں؟ درود میں جمال ہے اور جمال میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جمال میں کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جلال میں کیا ہوتا ہے؟ جلال میں غصہ آتا ہے۔ تو اس وقت درود، کیونکہ درود کی صفت ہی کیا ہے؟ ٹھنڈا پیدا کرنا ہے، جمال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بندہ درود بھیجتا ہے تو فوراً غصہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو لوگ پریکٹیکلی کر رہے ہیں باقاعدہ، جیسے ہی 2 کی لڑائی ہوگی اور 1 2 نہیں 3 4 آدمی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد، اور تم بولتے رہو وہ اپنا بولتا
خاموشی نہیں ہوگا. صلی اللہ محمد اتنی مرتبہ بول دے گا, نتیجہ ہوگا دونوں آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے. اور الحمدللہ کیا ہوتا ہے, جیسے اللہ کے رسول پہ درود بھیجا جاتا ہے, عملی شکل میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ بندہ نارمل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضَبَ أَحَدُكُمْ, جب تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے فَلْيَسْكُتْ, تو بہتر یہ خاموش ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا فَلْيَسْكُتْ, خاموش ہو جاؤ. پھر آپ نے فرمایا فَلْيَسْكُتْ, خاموش. 3 مرتبہ آپ نے بات فرمائی کہ غصے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. کیونکہ غصے کے وقت میں جو بھی ڈیسیزن آپ لیں گے 99% چانس ہے وہ ڈیسیزن کیا ہوگا, غلط ہوگا. لوگ فون کر دیں مولانا میں غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. آجا میں بولتا وجہ بتاؤ کہ دونوں آدمی پیار سے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں, کون آدمی طلاق دیتا؟ بہت اچھی آپ نے چائے بنائی ہے لہذا طلاق دیا جائے, ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا کبھی بھی ہے. آج آپ بہت اچھی لگ رہی لہذا طلاق ہے آپ کو, ایسا بھی کوئی نہیں بولتا. تو طلاق تو ہوتا ہی غصے کی حالت میں, وہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں غصے میں طلاق دیا ہوں, سمجھے نہیں؟ تو غصہ میں اللہ کا رسول فرمایا کہ اگر قاضی سے مراد جو بھی فیصلہ کرنے والا ہے, جب تم کو غصہ ہو تو فیصلے کو ٹال دو, تاریخ ادر بدل دو. چاہے وہ قاضی ہو, چاہے وہ آفیسر ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بڑا بھائی ہو, چاہے وہ شوہر ہو, سب اس زمرے میں آ گئے کہ جب غصے کی حالت میں ہو تو ڈیسیزن نہیں لیں. کیونکہ جو ڈیسیزن لیں گے, ابھی آگے حدیث آ رہی کہ غصہ آتا ہے شیطان کی وجہ سے, تو شیطان جس ڈیسیزن میں شامل ہوگا اس میں شیطانی حرکت کرنا اس کو ضروری ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ ٹال جائیں, پھر اطمینان سے اس کے بارے میں غور کر کے ایک فیصلہ کریں. وہ جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ کیا ہوگا, صحیح ہوگا. پھر آپ نے فرمایا دوسرا طریقہ بیان فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو غصہ ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے, بیٹھ جائے. کیا ہوگا, ٹمپریچر تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, ڈاؤن ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ, اگر غصہ اس بیٹھنے سے چلا گیا تو بہت اچھا. وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِعْ, اگر نہیں جاتا تو لیٹ جاؤ. اللہ کا رسول فرما رہے ہیں اگر نہیں جا رہا ہے تو فوراً کیا کرو, لیٹ جاؤ. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے, اوپر والی بھی احمد کی روایت تھی. پھر آپ نے فرمایا ان الغضب من الشیطان, غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ, اور شیطان پیدا کیا گیا کس سے, آگ سے. آگ کا کام ٹمپریچر پیدا کرنا ہے, گرمی پیدا کرنا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا تَطْفَئُ النَّارُ بِالْمَاءِ, اور آگ بجھتی کس چیز سے ہے, پانی سے. فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ, جب تم میں سے کوئی غصہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ فوراً بیٹھ کر وضو کرے. بعض لوگوں کا اپنا تجربہ ہے کہ پانی پیے, اور پانی بھی ٹھنڈا پیے. پانی بھی کیا کرے, اب گرم پانی نہیں پیے, گرم تو پہلے سے ہے, وہ ٹھنڈا پانی پیے, تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ تمام شکل میں غصے کی کنٹرول کرنے کی شکلیں ہیں. لیکن 2 جگہ غصہ مطلوب ہے, غصہ ہونا ہے. کئی جگہ, 2 جگہ. نمبر 1, جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں پر آپ کو غصہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک آدمی شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے, مسلمانوں کی بے عزتی کر رہا ہے, آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھے ہیں, یہ اس کا مطلب کہ ایمان میں نقص ہے, ایمان میں فالٹ ہے. کسی کو مسلمان کو مار دیا گیا ہے, کسی پر ظلم ہو رہا ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. غصہ ہونے کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ تو ہمارا ذاتی وصف ہے, ذاتی صفت ہے, ہم کو غصہ ہونا چاہیے. تو یہ مطلوب غصہ ہے جب شریعت کے معاملے میں ہو. اس پر بھی آدمی ٹھنڈا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کیا ہے, ایک دم نیچے چلا گیا ہے, ایمان میں حرارت برقرار نہیں ہے. اور دوسری چیز, مظلوم کی حمایت پر غصہ ہونا. مثال کے طور پر شہر میں آپ کے دوست احباب جو بھی ہیں, کوئی بھی, اور آپ کو معلوم ہو رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں کہ ظالم کو یہ محسوس ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں. آپ اپنی غصے کا اظہار کریں تاکہ ظالم کو یہ محسوس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عربوں میں ایک محاورہ تھا, انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی, ظالم ہو تو بھی مدد کرو. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جملہ, لیکن میں اس کی تشریح کرتا ہوں. محاورہ جو تم کہہ رہے ہو کہ مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو, آپ نے اس کو ایکسپلین اس طریقے سے کیا اسی جملے کو کہ ظالم کو ظلم سے روک دو, یہ اس کی مدد ہے, اور مظلوم کی مدد ہے. یہ ظالم کو ایک آدمی, مثلا 2 آدمی لڑ رہے ہیں,
ہمارا بھائی ہی لڑ رہا ہے, محلے والے سے لڑ رہا ہے, بازو والے سے لڑ رہا ہے, اور ہم کو معلوم ہے ہم کس کا ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, اپنے بھائی کا کرتے ہیں. کیا آپ کا بھائی 100% ہمیشہ صحیح اور بازو والا 100% غلط؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے, ایسا تو کبھی نہیں. کبھی چلو مان لیا تمہارا بھائی بہت نیک ہے, 5% تو غلطی کرے گا نا. 95 تمہارا بھائی, تو 5% جب غلطی کیا تب تو اس کا سپورٹ نہیں کرو, تب تو آپ پڑوسی کا سپورٹ کریں. لیکن ہم نے تک طریقہ بنا رکھا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے پارٹیوں میں بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کانگریس کا ہے, کانگریس والے جو بھی بولنا ہے سب صحیح ہے, ان کو اپوزیشن کا مطلب جو تم بولو گے وہ سب غلط ہے. یہ ہماری اس وقت پارلیمنٹ میں پالیسی ہو گئی ہے. پارٹی والا جو کر رہا ہے سب صحیح, اپوزیشن والا سب کو کیا کرے گا. اب وہ چاہے بیچارہ گورنمنٹ اچھی پالیسی بنائے تو بھی اپوزیشن کو کیا کرنا ہے, اس کے رد ہی کرنا ہے. یہ پالیسی نہیں ہے. حق کے ساتھ رہیں, حق ہے, باطل باطل ہے, لہذا حق کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو دوسرا غصہ جو ہے نا وہ مظلوم کے ظلم دیکھ کر کے انسان کو غصہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ غصے کے بارے. اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں وَمَن يَصْبِرُ عَلَى الزِّيَةِ يُعْوِضُهُ اللَّهُ, پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو آدمی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ دے گا. صبر کے بارے میں غالباً ایک آیت برتوا اس کے پہلے بات ہوئی ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آج آپ مزید بات سنیں. پہلے بات سمجھیں کہ صبر ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے, مولانا تھانوی علیہ رحمہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دینی جذبہ ایک ہوتا ہے, ایک غیر دینی جذبہ ہوتا ہے. دینی جذبہ غیر دینی جذبہ پہ غالب آ جائے اس کا نام صبر ہے. جو ہمارے اندر جو کام صحیح کرنا ہے اس کام پر ہم اڑ جائیں, جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ دیں, اسی کا نام کیا ہے, صبر ہے. اچھا, صبر کی پھر قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبر فی العمل ہوتا ہے, ایک صبر علی العمل ہوتا ہے, اور ایک صبر عن العمل ہوتا ہے. غور سے تینوں کو. صبر فی العمل, جو کام شریعت نے متعین کیا ہے اس پہ عمل کرنا. آپ دیکھیں نماز پڑھنا ہے, وہ نماز میں بندہ جلدی جلدی کیوں پڑھ رہا ہے نماز, وہ اس پہ صبر نہیں کر پا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے نکل کر اس کو بہت بڑی میٹنگ میں اٹینڈ کرنا ہے. 99% کو کوئی کام نہیں ہے اس نماز کے بعد, اس کے باوجود بھی وہ سنت نفل فطر جو بھی پڑھیں گے ایسا کھٹ کھٹ پڑھ رہے ہیں. اس کا نام ہے کہ صبر فی العمل. جو کام شریعت نے متعین کیا ہے, فرض ہے, اس کو ویسا کرنا جیسے اس نے کہا ہے. وہ بے صبری ہی کی علامت ہے جو بندہ جلدی سے بھاگ رہا وہاں سے. ہم لوگ اس کو صبر ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر مصیبت آ گئی ہم خاموش ہو گئے. صبر کے وہ بھی صبر ہے, وہ بھی اس کی قسم ہے, لیکن یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. بے صبری کا نتیجہ ہے کہ ہم نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر کے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, بعض لوگ بہت اسمارٹ ہیں, آخر میں جاتے ہیں, سب سے پہلے نکلتے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ مومن کی مثال مسجد میں مچھلی کے مانند ہے. مچھلی کو پانی سے دلچسپی ہے, نکلنے میں کوفت ہے, جانے میں اس کو بہت مزہ ہے. ایسے ہی یہ سب علامت ہے ایمان کی, خود جانچنے کی. ہم کو جانے میں دیکھ رہے ہیں ابھی 2 منٹ باقی ہے, ابھی آدھا منٹ باقی ہے, ابھی 1 منٹ باقی ہے, ابھی 5 منٹ باقی. یہ جو دیکھ دیکھ کر کے جا رہا, اچھا یہ ٹائم میں آپ بزی ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جماعت کا ٹائم بھی معلوم ہے, سب کچھ معلوم ہے, لیکن جائے گا ایک دم آخر میں جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہی پوری زندگی جائیں گے. بعض لوگ آپ نوٹ کریں, ان کی 1 رکعت 2 رکعت نماز چھوٹنی ہی چھوٹنی ہے. وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, آپ نماز کا جو بھی ٹائم رکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. وہ کیا ہے, جو ذمہ کام رکھا گیا ہے اس پر صبر نہیں ہے, بے صبری ہے. تو سب سے پہلا صبر کیا ہے, صبر فی العمل, کام میں صبر کرنا. دوسرا ہے صبر علی العمل, نماز پڑھنا ہے, ایک نماز کے اندر کا صبر ہے کہ صحیح پڑھیں. ایک نماز کو آپ نے طے کر لیا پڑھنا, اس پر صبر کہ ہمیشہ پڑھتے ہی رہیں گے. اب آپ دیکھیں, ایک آدمی بازار جا رہا ہے, اسے معلوم ہے یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہماری مغرب کی نماز چلی جائے گی, جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ جو چیز فرض اپنے اوپر کی اس کے اوپر صبر نہیں ہے, چھوٹ جائے اس پر صبر نہیں ہے, چھوٹ جائے. یہ دوسری شکل ہے کہ صبر علی العمل, کہ جو چیز آپ نے روزہ رکھنا ہے,
نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے، زکوٰۃ واجب ہے واجب ہے، پابندی سے اس کو وقت پر دینا ہی دینا ہے۔ اور تیسری چیز ہے صبر عن العمل، گناہوں سے روکنے کا نام صبر ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہے؟ گناہ میں ہے، گناہ میں بہت اٹریکشن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کی جو باؤنڈری ہے وہ گھیری گئی ہے اس چیز سے جو آپ کو بہت ناپسند ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جو دل کو بہت ناپسند ہے۔ اب کہ صبح سونا کتنا اچھا لگتا ہے، جس کو رات بھر نیند کی شکایت ہے کہ نیند نہیں آتی، وہ بھی 5 بجے بولتا مولانا بہت اچھی نیند، میٹھی نیند آتی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں۔ ہم نے کہا تم آ کر روزانہ ہماری مسجد میں رہو، ہم روزانہ تم کو 500 روپیہ دیں گے، آتے کو نہیں آتے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز ہم اٹینڈ کریں گے اور 500 روپیہ ڈیلی ملے گا، دیکھیں آپ رات بھر نہیں سوئیں گے، فجر پڑھیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، 500 روپے سے بھی فجر کی ویلو کم ہے۔ 500 تو کوئی ویلو رکھتا ہے لیکن فجر کی نماز اپنی جگہ کوئی ویلو نہیں رکھتی ہے، ورنہ بندہ وہ بھائی جن لوگوں کی ڈیوٹی 5 بجے سے ہوتی، جاتے کہ نہیں جاتے آپ بتائیے ایمانداری سے؟ ریلوے والے خاص کر جن کی مارننگ شفٹ ہوتی ہے 5 بجے سے، کبھی 4 بجے سے، جو شفٹ وائز چلتے رہتے ہیں، ساری ڈیوٹی اٹینڈ کرتے، کیوں نہیں؟ معلوم ہے کہ اگر ایک دن ایبسنٹ ہو جائے تو تنخواہ کیا ہو جائے گی؟ کٹ جائے گی، لہذا ایک دن کی تنخواہ 5 نماز پہ 100 کی نماز پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، تو نماز سب جن چیزوں کو جنت میں جانے کے لیے ہے وہ ساری وہ چیزیں جو دل پر بہت ہی مشکل کام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جہنم میں جانے کے لیے ساری چیزیں ایسی ہیں جو دل کو بہت اٹریکشن ہے، کیونکہ فیل ہونے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا، کچھ نہیں محنت کرنا ہے، فیل ہو جائیں گے آپ آرام سے۔ بھئی ایک آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے پہاڑ سے اوپر سے نیچے گرنا ہے، بتاؤ کیا محنت کرنا ہے؟ ایک مرتبہ پش کر دو، نیچے آ جاؤ گے آرام سے۔ اسی لیے جہنم کو بیسمنٹ میں رکھا ہے، بیسمنٹ میں جانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتی، ایک مرتبہ اوپر سے جائیں گے نیچے آئیں گے، لیکن اگر ایک فلور بھی چڑھنا ہے تو ایک زینے کو طے کرنا ہے تبھی چڑھنا ہے۔ تو جنت کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان کے درجات ہیں، اور جہنم کو کہتا ہے کہ بیسمنٹ میں ہے، تو بیسمنٹ میں جانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو ساری جہنم میں جانے کے جتنے طریقے ہیں سب کیا ہیں؟ دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جہنم میں جانے کے جتنے، جنت میں جانے کے جتنے طریقے ہیں وہ دل پر کیا ہیں؟ شاق ہے۔ تو صبر عن العمل، گناہوں سے رکنا۔ اچھا، پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ حقیقت اللہ کے رسول فرمایا کہ صبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اصل وہ ہے جب مصیبت پڑی، اب ہم دوسری بات کر رہے ہیں، جب مصیبت پڑی اس وقت صبر کرنا، ورنہ ہر مثال طور پہ بیٹا مر گیا، 1 مہینہ 2 مہینہ رو کر کے سر پر ٹک کر اچھا اللہ بھی یہاں صبر کرتے ہیں۔ اب صبر نہیں کریں گے تو اللہ سے لاٹھی بھی تو نہیں چلا سکتے، بھئی جو کرنا ہو کر لو جاؤ۔ بھئی ایک ظالم، ایک مظلوم، ایک انسان جب آپ سے عاجز ہو جاتا ہے تو آپ کیا بولتے ہیں؟ جو کرنا ہو کر لو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم تو کیا نہیں ہے، اپنی امانت تھی لیا ہے، وہ کیوں تم سے تمہارا جو ہے وہ مطلب بہت تمہاری سفارش کرے، تم کو سمجھائے بجھائے؟ اس نے اپنی چیز سے لیا تھا، بغیر تمہارے مانگے دیا تھا، لہذا وہ اپنی چیز لے رہا۔ تو اللہ کا رسول فرمایا صبر عند صدمۃ الاولی، صبر تو اسے کہتے ہیں جب مصیبت پڑی اس ٹائم پر کیا پوزیشن ہے۔ ایک صاحبہ قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ غالباً گزر رہے تھے، تو دیکھا رو رہی، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان سے منع کرو، بولو صبر کریں۔ جا کر انہوں نے منع کیا، اب وہ اپنے مست تھی، اس نے کہا کہ جو کہہ رہے ہیں نا اگر تمہارا بیٹا مرا ہوتا تو تم کو معلوم ہوتا۔ اب وہ تھوڑے سے جب آگے گئیں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو کسی نے اس سے کہا کہ تم نے جو جواب دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اب تو اس کا وہ سوچا کہ بچہ تو گیا ایمان بھی چلا جائے گا، وہ بیچاری بھاگی بھاگی آئی اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے، 2 4 10 دن کے بعد تو ہر بندہ صبر کرتا ہی کرتا ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ثواب کس پر ہے؟ جب اصل مصیبت پڑی ہے۔ اچھا، مصیبت کی ناگواری پر صبر، دیکھیں ایک چیز ہوتی، مثال کے طور پر ایک آدمی کو چوٹ لگی، درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ نیچرل ہے، اس درد پر
آپ واہ ویلا اللہ میں ہی ملا تھا اتنے لوگ میں سے، مجھے ہی جو ہے یہ پرابلم آنی تھی، یہ صبر کی بے صبری ہے۔ اور رہی یہ بات کہ تکلیف ہونا، یہ انسانی فطرت ہے، آپ کو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے تکلیف پر ثواب، ایک ہوتا ہے تکلیف کی صبر پر ثواب۔ غور سے سنیں اس کو، یہ آپ کو اس کو سمجھنا ہے، اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کو چوٹ لگی، بے صبری کیا، کیا چلایا، لوگ راستے میں پھینک دیتے ہیں، ان کی ایسی کرو ویسی کرو، دنیا بھر کو گالی دے رہا ہے، یہ بے صبری کیا ہے۔ اس کو بھی ایک صبر تکلیف کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ بے صبری کا گناہ ملے گا، تکلیف پہنچنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، وہ چوٹ لگنے کے بعد اس نے صبر کیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اب تکلیف کا بھی ثواب ملا، صبر کا بھی ثواب ملا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو تکلیف کا ثواب مومن کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے اللہ کا رسول فرمایا کہ ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ وہ کانٹا چبھنے پر اگر صبر کر لے تو دو ثواب ہیں، صبر کا ثواب، تکلیف کا ثواب۔ بے صبری کرے گا تو بے صبری کا گناہ ملے گا، لیکن تکلیف کا ثواب ملے گا۔ بعد میں اللہ جانے کہ بیلنس کہاں جا کے ٹھہرے گا، یہ نہیں معلوم مفتی صاحب کو، اس کو ہم گھٹا کر کے نہیں بتا سکتے کہ بچا کیا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ دونوں چیزیں بیک وقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو عبادت میں بھی ناگواری ہوتی ہے، مصیبت میں بھی ناگواری ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول فرمایا کہ ایک آدمی نے وضو کیا اس حال میں کہ جب وضو کرنا ناپسندیدہ تھا، سردی خوب ہو رہی ہے، اب پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنے کے لیے، اب آدمی کو ایسے وقت کیا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، صاحب اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ نے فرمایا ایسے اسباغ الوضو، ایسے موقع پر جس نے کمپلیٹ وضو کیا، آپ نے اس کو خوشخبری سمجھائی، کیونکہ اس کو اس وقت صبر کرنا پڑا ناگواری پر، اور اس نے اچھی طریقے سے اس کے باوجود دیکھ رہا ہے، دیکھیں نا سردی میں بعض لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، بھیگ ہی نہیں رہا ہے، پوری کمپلیٹ جو ہے وہ اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے ناگواری کے موقع پر جبکہ اس عبادت کا کرنا دشوار ہو، وہاں پر صبر کرنا جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید نے جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ لوگوں مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ یہ نماز اور صبر کو اکٹھا کیوں کیا؟ مولانا تھانوی علیہ رحمہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نماز اور صبر کو جو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نماز پڑھو وہ صبر کے ساتھ پڑھو، جو نماز پڑھو وہ صبر کے ساتھ پڑھو۔ اب مثال کے طور پر ایک مصیبت آ گئی، اب ایسے موقع پر آپ نے سوچا کہ نماز کے ذریعے سے، اب جا کر آپ کھٹا پڑھ رہے ہیں کہ نماز، بھائی یہ نماز اس طریقے سے پڑھو جو صبر والی ہے، جو پہلے بتایا کہ بے صبری سے جلدی نہیں نکلنے کی کوشش کرو، صبر کے ساتھ نماز پڑھو، کیونکہ ایسے موقع پر ہم پریشان بھی ہیں اندر سے، اب ہم کو نماز کی تلقین بھی کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پہ زیادہ چانسز ہیں کہ ہم کھٹا نماز پڑھ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے، صبر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اچھا، اصل ثواب ہوتا کب ہے صبر کا؟ تو ایک تو سب کی رائے ہے، یہ حدیث پر بھائی، حدیث بھی اس پر ہے کہ جس آدمی نے صبر کیا اس حال میں کہ صبر پر قادر تھا، جس آدمی نے صبر کیا اس حال میں کہ صبر پر قادر تھا، اس کو سب سے نمبر 1 کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے مارا، ایک آدمی کو مارا، وہ جواب اگر اس کا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ نمبر 1 کا ثواب ہے، صبر کیا۔ نمبر 2، جواب نہیں دے سکتا ہے، اب ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ایک ثواب ابھی بھی ملے گا، کیونکہ وہاں پہ جواب نہیں دیتا، لیکن گھر جا کر اس کے لیے بد دعا کر سکتا نا، وہ جا کر کے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، خاموش رہا ہے، تو وہ صبر تو نہیں ملا قدرت والا، لیکن جو اپنے اکیلے میں کر سکتا تھا، یا جا کر کے گالی دے سکتا تھا، اپنے ماں باپ کے سامنے اس کو خوب برا بھلا کہہ سکتا تھا، وہ کچھ نہیں کیا، وہ دوسرا سب اس کو پھر بھی مل سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات میری؟ تو وہاں پہ تو قادر نہیں ہے، لیکن اپنے گھر میں، اپنے تنہائی میں، اپنے اللہ سے، نماز میں، ان تمام پر قادر ہے، اور اس کے باوجود کیا کر رہا ہے؟ وہ صبر کر رہا ہے۔ یہ بھی صبر میں قدرت رکھنے کی مثال ہی ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایک تو یہ کہا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو ویسے بھی تمہارے ساتھ ہے،
صبر نہیں کیا تو چھوڑ دیتا تو آپ کا ساتھ ساتھ تو نہیں چھوڑتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ نہیں بھی صبر کریں تو بھی اللہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو پروردگار عالم کی معیت، پروردگار عالم کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس صبر کرنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی. آپ کو اندر سے جو بیاکل پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپریشن ہو گیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، اس پر وہ صبر کرے گا تو اس کو درد پر صبر کرنے کی قدرت پروردگار عالم کیا کرے گا؟ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عطا کر دے گا. یہ مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ کیا ہے؟ رہتا ہی رہتا ہے. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر جب بندہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا بدلہ لیتا ہے. ایک آدمی نے صبر کیا، قیامت میں اللہ اس کا بدلہ خود لے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اور انسانیت سے اتنی محبت تھی. آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بد سے بدلہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ وہ دوا پلانے کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیماری ہوئی. سارے حکیموں نے مل کر کے کہا کہ ان کو یہ دوا پلائی جائے. وہ دوا اتنی سخت تھی کہ وہ کوئی عرب جلدی سے پینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. صحابہ نے حضور سے اپیل کی اللہ کے رسول آپ پی لیجئے، طبیعت آپ کی ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پینا ہے. اسی مرض میں اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے. صحابہ نے سوچا لاؤ بے ہوش ہیں، ایک چمچ پلا دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ زبردستی منہ کھول کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں ایک چمچ ان کے اندر ٹپکا دیا. وہ اتنی خطرناک زہر تھی کہ اس بے ہوشی میں بھی اللہ کے رسول کو ہوش رہا. جب آپ ٹھیک ہوئے تو کہا کس نے پلایا مجھے؟ اب وہ 2-3 آدمی تھے، کچھ لوگ لائے تھے، کچھ پکڑے تھے، کچھ ڈالے تھے. تو انہوں نے کہا جو پلایا سب کو پلاؤ، جو دوا پلایا سب کو پلاؤ. اب وہ سب کو پلائی گئی دوا. اب سوال یہ ہے کہ جو ذات گرامی اتنی بڑی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا، اس نے بدلہ کیوں لے لیا؟ تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ چونکہ اگر حضور بدلہ نہیں لیتے اور حضور کو تکلیف پہنچ گئی تھی، اللہ بدلہ لیتا اس سے خطرناک ہو جاتا ہے. اللہ کے بدلے سے بچانے کے لیے نبی نے بدلہ لے لیا کہ میرا بدلہ لینا چھوٹا ہے اور اللہ کا بدلہ بہت بڑا ہے، لہذا ایسا کرو کہ ان کو اس بدلے سے بچا لو. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. امام اعظم کا صحیح واقعہ ہے کہ امام اعظم کے والد کا انتقال ہو گیا. ایک صاحب نے ان کو آزمانے کے لیے شرارتاً آ کر کے کہا سنا تمہاری امی بہت خوبصورت ہے، میری شادی ان سے کروا دو. اب امام اعظم کی امی یقینی بات ہے کہ 70 کو کراس کر رہی ہوں گی. اس نے شرارتاً آ کر کے کہا. امام اعظم علیہ الرحمہ نے کہا کہ دیکھو میں فقیہ ہوں، میری والدہ بالغ ہیں اور بالغ آدمی سے بغیر اجازت لیے شادی نہیں ہو سکتی، میں جا کر آپ کا پیغام ان کو پہنچا دیتا ہوں. دیکھیں شرافت اور ظرف، ہم ہوتے وہیں بپھر کے 2-4 ہاتھ مار کر کے پھر کہیں آگے بات ہوتی. وہ خاموشی سے اٹھے، کمرے سے نکلے. صحیح روایت ہے کہ جیسے ہی 2-3 قدم وہ آگے بڑھے یہ بندہ گرا اور وہیں مر گیا. یہی وہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ بدلہ لے لیتا ہے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر صبر کر لیا اور لگ گئی اس کو تو پروردگار عالم اس کا بدلہ کبھی فوراً لے لیتا ہے، ورنہ آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے. امام اعظم 4 قدم گئے تھے، جب اس کے دھڑ سے گرنے کی آواز آئی، جب پلٹے تب تک صاف ہو چکا تھا. کیونکہ اس صبر کو پروردگار عالم نے نوٹس. اسی کو اللہ نبی کے نے فرمایا کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہی بات ہے کہ تم نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، لہذا میں ولی تو برداشت کر لیا، اللہ کو اتنا پیارا وہ ولی ہے کہ وہ برداشت نہیں کیا، فوراً بدلہ اس نے اٹھا کر لے لیا. ایسا موقع نہیں آنے دیں کہ پروردگار عالم بدلہ لے لے. تو سب سے صبر کی بڑی فضیلت ہوتی ہے کہ اگر بندہ صبر کیا ہے تو قیامت میں یا فوراً ہی اس کا بدلہ زیادہ چانسز ہیں کہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے سے انسان کے گناہوں کو کیا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کے تکلیف پہنچائی جاتی ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ دارالعلوم دیوبند کے وائس چانسلر سابق، ان سے پوچھا ایک صاحب نے کہ حضرت یہ کچھ لوگ آپ کو گالی دیتے ہیں تو لیکن نیکی بھی بہت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. تو قاری صاحب نے کہا کہ اصل میں اگر وہ نیکی نہیں کریں گے تو جو ہم کو جب گالی دیتے ہیں
تو وہ نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے نا ان کی, وہ کہاں سے ٹرانسفر کریں گے؟ تو نیکی اللہ ان سے کرواتا رہتا ہے کہ وہ نیکی کرنا اور ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہنا. یہ کب ہوگا؟ جب آپ اس پر صبر کریں. ثواب کمانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ بزنس کرتے, بعض لوگ دیکھیں چھوٹا بزنس کرتے ہیں, گٹس کے سے کرتے ہیں, بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں, چھوٹی پونجی سے بہت بڑا دھندا کرتے ہیں. ایسے ہی نیکی ہے. نیکی میں بھی مثلا ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا, خاموش رہیے. بھئی اپنا عمل نہیں کر پا رہے, دوسرا والا تو ٹرانسفر ہو رہا ہے نا. امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی غیبت ہی کرنی ہے تو یار مسلمان کی غیبت کرو. کہتے ہیں اگر غیبت ہی کرنی ہے تو کسی مسلمان کی غیبت کرو. پوچھا حضرت ایسا کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے تمہارا اکاؤنٹ تمہارے بھائی کے اکاؤنٹ میں جائے, کسی غیر کے اکاؤنٹ میں کیوں جائے؟ کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ اکاؤنٹ میں جاتا تو ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جائے ہی اکاؤنٹ تو تمہارے بھائی کے اکاؤنٹ میں جائے. لہذا غیبت کرنے, یہ جو صبر ہے, اس سے انسان کے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرماتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو جنت میں جانے کے اللہ کے الگ الگ طریقے ہیں. بندہ نیکی سے نہیں جا پاتا, اب اللہ چاہ رہا ہے کہ جانا یہ. آپ سوچیں گے اللہ ویسے بھیج دے, کون روکنے والا ہے؟ نہیں, اس نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے اپنا. اس سسٹم کے تحت ہی کیا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر بچہ پیدا ہونا ہے میل اور فیمیل ملنے سے, بولے آپ اللہ قادر ہے. اللہ قادر ہے, لیکن اس نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے. اس سسٹم کے تھرو آدمی جب جائے گا تو معاملہ صحیح ہوگا. تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو جب دیکھا اس راستے سے نہیں جاتے تو دوسرے چینل سے ان کو جنت میں لیتا. تو اس میں سے ایک یہ بھی چینل ہے کہ صبر ان کو کرواتا ہے, ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کو جنت میں داخل کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.